السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مولا بس چینل کے اندر آپ سب کا خوش آمدید ہو۔ مردوں میں ڈپریشن کے حوالے سے ویڈیوز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ابھی تک 4 مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ آ چکی ہوئی ہیں۔ آج 5ویں ویڈیو ہے اور آج کی ویڈیو کا جو ہے وہ ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم اپنے شوہر میں یا اپنے والدین میں، خاص طور پہ والد کو، کہ ڈپریشن کو جو ہے وہ کیسے پہچان سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میری پہلی ویڈیو سنی ہوگی تو اس میں بہت واضح میں نے یہ بتایا ہے کہ ڈپریشن ہے کیا۔ ڈپریشن صرف خاموش رہنے یا اداس رہنے کا نام نہیں ہے۔ ڈپریشن کی کچھ علامات ہیں جو کہ ہر شخص کے اوپر الگ طرح سے آتی ہیں، ان کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے تمام کام ٹھیک کر رہا ہے، ہنسی خوشی رہتا ہے، اپنے تمام کام ٹھیک کر لینے کے بعد گھر آ کر واپس سو جاتا ہے اور سب کے ساتھ جو ہے وہ جو اس کا کام ہے، جو اس کا فرض ہے وہ پورا کرتا ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، تو یہ شخص جو ہے وہ بظاہر ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کا یہ ڈائگنوز کر سکیں یا دیکھ سکیں کہ کیا وہ اندر سے کسی شدید مایوسی یا ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہے، تو ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ لینی چاہیے۔ سب سے پہلے کہ ڈپریشن ہے کیا۔ ڈپریشن صرف کسی وقت اداس بیٹھ جانے، رونے یا مایوسی کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک گہری تکلیف ہے جس سے شخص وہ گزرتا ہے اور ہر شخص الگ طرح سے اس کو واضح کرتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں جو مرد ہے وہ پہلے تو بہت اچھے طریقے سے رہتا تھا، لیکن اب کچھ عرصے سے اس نے بہت زیادہ غصہ کرنا شروع کر دیا ہے، وہ چڑچڑا رہتا ہے، تو یہ اس کا ایک اہم جو ہے وہ اشارہ ہو سکتا ہے۔ پھر دیکھا ہے کہ پہلے تو وہ بہت خوش مزاج تھا، اب وہ خوش نہیں رہتا۔ پہلے وہ چڑچڑا نہیں تھا، لیکن اب جو ہے وہ بہت زیادہ چڑچڑا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر چڑ جاتا ہے، کوئی اونچی بول جائے تو غصہ کرے گا، کھانا وقت پہ نہ ملے تب چڑ جائے گا، کوئی چیز اس نے وقت پہ کہی تھی اور وہ نہیں ہوئی تو وہ جو ہے وہ چڑ جائے گا۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ واضح نشانی ہو سکتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جانا، مثال کے طور پر بجلی کا بل نہیں دیا، پہلے وہ خود دے لیتا تھا، اب اگر آپ کو اس نے بولا ہے اور آپ نہیں دے سکے، چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جائے گا کہ دیکھو آپ کو میں نے کہا تھا، اور وہ ایسا لگے گا کہ وہ چیزوں کو بلا وجہ جو ہے وہ کھینچ رہا ہے۔ یہ ڈپریشن کی نشانی ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ پہلے وہ خاموش نہیں رہتا تھا اور اب وہ اس کی خاموشی میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا۔ اب وہ کام سے آتا ہے، پہلے وہ بولتا تھا، اب وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ یہ ڈپریشن کی علامت ہے۔ اور اکثر مرد جو ہیں وہ ڈپریشن کے دوران بہت زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں، پہلے کی طرح بات چیت نہیں کرتے، گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، خاندان کے ساتھ وقت جو ہے وہ کم گزارتے ہیں، گفتگو میں کم دلچسپی لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی شخص ان چیزوں میں سے گزر رہا ہے تو یہ ڈپریشن کی جو ہے وہ علامات ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ ان کی خوشی کم ہو جاتی ہے، وہ خوش نہیں رہتے۔ پہلے ان کا چہرہ بہت حشاش بشاش ہوتا تھا، وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے تھے، اب وہ جو ہے وہ خوشی محسوس نہیں کرتے، دوستوں سے نہیں ملتے، جلسے اجلاسات پر کم جاتے ہیں، باہر پہلے ان کو گھومنا پسند تھا، وہ گھومتے نہیں ہیں، ٹی وی نہیں دیکھتے، پہلے ان کو سائیکل چلانا پسند تھا، وہ لانگ ڈرائیو پر چلے جاتے تھے، اب وہ نہیں جاتے، پہلے ان کو باغبانی کا شوق تھا، اب وہ نہیں کرتے، پہلے وہ اپنی مرضی سے اکثر بازار چلے جاتے تھے اور جو ان کو پسند آتا تھا وہ کھانے کے لیے خود بھی کھاتے تھے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے کے آتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ نہیں لے کے آتے، آہستہ آہستہ ان کی دلچسپی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اب میرا دل نہیں کرتا، یا مجھے نہیں پتہ ہے کیا ہوا ہے، مجھے کسی چیز میں اب مزہ نہیں آتا، حالانکہ وہی چیز ان کی سب سے پسندیدہ ڈش بھی ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ہم یہ بنا لیں
تو کہے گا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، آپ کا جو دل کرتا ہے بنا لیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیوں نہیں پسند، تو کہے گا نہیں میرا اب دل نہیں کرتا کھانے کو، مجھے اب جو ہے وہ مزہ نہیں آتا، کسی چیز میں جو ہے وہ دلچسپی نہیں رہی۔ اسی طرح پھر ان کے جسمانی ہیں، مسلسل تھکے رہیں گے، خاموش رہیں گے، اور ان کی توانائی پہلے سے بہت زیادہ کم ہو جائے گی۔ یہ اس کی علامات ہے۔ اس کے ساتھ پھر ان کی نیند میں اٹھ جانا اور نیند کا ڈسٹرب ہو جانا۔ پہلے ان کی نیند اچھی ہوتی تھی، اب نیند ان کی نہیں اچھی ہوتی، یہ ڈپریشن کی علامتیں ہیں بہت واضح۔ گھر کے معاملات میں ضرورت سے زیادہ فکر مند ہونا، مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونا، چھوٹی چھوٹی بات کو اپنی ذات کے اوپر لے لینا، ذہن ان کا سکون میں نہیں رہتا، سوچیں بہت زیادہ ان کو آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو مایوس، ناکام سمجھتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، میں ایک اچھا باپ نہیں ہوں، میں اچھا بیٹا نہیں ہوں، میں اچھا خاوند نہیں ہوں، اس قسم کے الفاظ بولنا، میں کسی کام کا نہیں ہوں، یا گھر والے میری قدر نہیں کرتے، یا میں تو بالکل ہی فارغ ہوں، مجھے تو کوئی کام نہیں آتا، اس قسم کی باتیں کرنا۔ پھر اسی کے علاوہ ان کی جسمانی شکایات، جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھیں کہ سر سے لے کے پاؤں تک ان کو مختلف قسم کی تکلیفیں ہو جاتی ہیں، سر درد، پیٹ درد، پٹھوں میں درد، اعصاب میں درد، بخار ہو جانا، جلدی نزلہ زکام ہو جانا، امیون سسٹم بہت زیادہ خراب ہو جائے گا، دل، جگر، پھیپھڑوں کے مسائل ان کو ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے غصہ کرنے سے، ہارٹ کے مسائل ہو جاتے ہیں، کولیسٹرول ہو سکتا ہے، لوگوں سے جو ہے وہ اس قسم کی توقعات رکھنے سے ان کو جو ہے وہ دل نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ پھر اگلی چیز، فون کال کا جواب دینا انہوں نے بند کر دیا ہے، بات نہیں کرتے، سوشل جو ہے وہ ان کی لائف بہت زیادہ کم ہو چکی ہوئی ہے، پہلے وہ باہر جاتے تھے، اب وہ باہر نہیں جاتے، اور اب وہ ہے زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ تنقید ان کے ساتھ کم کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ تنقید کم کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص خاموش ہو گیا ہے تو اس کو فوری کچھ نہ کہیں، کیونکہ ایسے شخص کو جب آپ کہیں گے تو وہ اور زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور آپ ان سے یہ نہ کہیں کہ تم بدل گئے ہو، تمہیں اب باہر جانا پسند نہیں آتا، تمہیں اب ہمارے ساتھ کھانا کھانا نہیں پسند آتا، تو بہت جلدی اس کو جج نہ کریں، بلکہ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا وقت دیں۔ بہت ہی نرمی اور پیار کے ساتھ ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی جا کر اگلا شخص جو ہے وہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے، اور ان کو احساس دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں، آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اگلے شخص کو وقت دیں، اس کو اتنا بھروسے میں لے کر آئیں کہ وہ آپ سے اپنی بات جو ہے وہ شیئر کرے، کیونکہ اس کے علاوہ وہ آپ سے بات نہیں کرے گا۔ ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو اکیلا نہ رہنے دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے جو وہ کام پہلے نہیں کرتے تھے آپ ان کے ساتھ دوبارہ سے ان کو انوالو کریں۔ آپ تو اس طرح سے ان کی ایموشنل ٹریننگ ہوگی، ان کی عادات بہتر ہوں گی، اور جب آپ دوائی لینے جائیں گے تو دوائیاں زیادہ بہتر طریقے سے اور بہت جلد اثر کریں گی۔ صرف ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی عادات بدلنے کی ضرورت ہے، اور ان کو دوائیوں کی ضرورت ہے۔ تو ان طریقوں سے ہم اپنے شوہر اور اپنے والد کو ڈپریشن سے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھیں کہ ایک خوشحال معاشرہ جو ہے وہ ایک صرف مالی سہولیات سے نہیں بنتا، ایک مضبوط خاندان کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ جذباتی، جسمانی صحت بھی تمام لوگوں کی ٹھیک ہو، ہر شخص دوسرے شخص کو سمجھے، اچھی طرح سے بات کرے، اور اگر ایک شخص ان تمام تکلیف میں اپنے آپ کو ڈال کر دور ہو گیا ہے تو اس شخص کو بجائے اس کے کہ چھوڑ دینا اس چیز کا حل نہیں ہے، اس کو ساتھ لے کر چلیں، تبھی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے ایک خوشحال گھرانہ ہے، اور ایک اچھی فیملی وہ جو ہے وہ کا مثال جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ اور اگلے شخص کو بھی انسان سمجھیں،
سے دور نہ ہوں، اس کے احساسات کو سمجھیں، وہ جس خوف میں ہیں اس خوف سے نکالیں، اس کی ضروریات کو سمجھیں، جس وجہ سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان لوگوں کے ڈپریشن میں جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے۔ یاد رہیں کہ ڈپریشن ہمیشہ نظر نہیں آتا، اگر آپ اگلے شخص سے اتنا زیادہ قریب ہیں تبھی آپ ڈپریشن کے بارے میں جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایک سادہ سا سوال کہ کیا آپ واقعی ٹھیک ہیں یا کیا آپ اپنے آپ کو واقعی ٹھیک سمجھتے ہیں، یہ ایک پارٹنر ہی اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتا ہے، ایک شخص کو جو ہے وہ ان تمام تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے جو ہے وہ نکال سکتا ہے۔ تو یہ تھی ویڈیو کہ جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مردوں میں شوہر یا والدین میں ڈپریشن کو جو ہے وہ کیسے پہچان سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس کی دوائیوں کی طرف۔ اورمیٹ ناکامی کی بہت اچھی دوائی ہے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، سونے سے تیار کی جانے والی دوائی ہے، اور عموماً ایسے لوگوں میں جن میں احساس کمتری، ڈپریشن یا خودکشی کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بلاک فلاور ریمیڈیز کے اندر واٹر وائلنٹ اور مسٹرڈ ہے۔ واٹر وائلنٹ جو ہے وہ گھریلو لڑائی جھگڑے، اونچ نیچ، غصہ کرنا، بات کرنا، بظاہر اگر یہ کہا جائے کہ واٹر وائلنٹ ایک ایسی دوائی ہے جو اگر ہر فرد گھر کا استعمال کرے تو گھر میں کبھی لڑائی جھگڑے جو ہے وہ نہ ہوں، تو واٹر وائلنٹ اس قسم کی دوائی ہے۔ ہر قسم کی پریشانیاں، تکلیفیں اور جھگڑے اور مسئلے مسائلوں سے جو ہے وہ انسان دور رہ سکتا ہے۔ اگلی دوائی جو ڈپریشن کے حوالے سے ہے مسٹرڈ۔ مسٹرڈ جو ہے وہ شدید قسم کی اداسی اور ڈپریشن کی دوائی ہے بلاک فلاور میں، وہ آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے خمیرہ گاؤ زبان اور شربت بزوری۔ یہ دو طب کے اندر ہم درد میں جو ہے وہ دوائیاں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک شربت ہے اور دوسرا جو ہے وہ خمیرہ گاؤ زبان، ذہنی سکون اور بے چینی، اور جو شربت ہے وہ جسمانی کمزوری اور تھکن کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ کہ مردوں میں ڈپریشن اور مالی دباؤ کے حوالے سے کیا ہے، اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اور ہم کس طرح سے ان کو دوائیوں کے ذریعے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہومیوپیتھک کے اندر، بلاک فلاور کے اندر اور طب کے اندر کون کون سی دوائیں ہیں جو اس کے لیے استعمال کر کے ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔